ممبئی انڈر ورلڈ کی شروعات کب ہوئی؟ کون تھا جسے ممبئی انڈر ورلڈ کا باپ کہا جاتا تھا؟ ناظرین، ممبئی میں جس کا سکہ چلتا تھا وہ سلطان مرزا یعنی حاجی مستان تھا۔ یہ ممبئی کا پہلا ڈون تھا جو ممبئی کے سبھی گینگسٹرز کا باپ تھا۔ تو آج ہم حاجی مستان کی زندگی کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ تو ناظرین، حاجی مستان کا اصلی نام بچپن سے مستان حیدر مرزا تھا، جو 1 مارچ 1926 کو پیدا ہوا۔ جو ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کے پاس اتنی کم زمین تھی کہ پوری فیملی کا خرچہ چلانا بھی مشکل تھا۔ غریبی اتنی تھی کہ کئی بار گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ اسی پریشانی کے چلتے حاجی مستان کے باپ باہر جا کر پیسے کمانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ 1934 میں جب اس کا عمر 8 سال تھا تب اس کے باپ اسے لے کر ممبئی چلے گئے۔ ممبئی جا کر حاجی مستان کے باپ نے چھوٹے چھوٹے کام کر کے پیسے کمانے کی کوشش کی، لیکن اتنے پیسے نہیں کما پاتا تھا۔ اسی لیے کراؤ فوڈ مارکیٹ میں سائیکل بنانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، جس میں اپنے بیٹے مستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دکان کے پیچھے رہنے والے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں، جن گاڑیوں کو دیکھ کر مستان کے دل میں بس یہ خیال آتا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ایسی گاڑیاں بھی میرے پاس ہوں گی اور اس طرح کے شاندار گھر میرے پاس ہوں گے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھے پورے 10 سال گزر چکے تھے۔ مہنگے بنگلے اور گاڑیاں تو کیا، مستان کے پاس پورا خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ سارا دن کام کرتا، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ خود خرچ کر کے اور گاؤں گھر میں بیچتا۔ اس وقت ملک پر انگریزوں کا حکومت تھا اور آزادی کی انگاری بھڑک چکی تھی، لیکن سٹاک مارکیٹ میں سب لوگ گھل مل چکے تھے۔ لیکن ان حالات میں بھی مستان کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ترقی ہو رہا تھا۔ مستان کی زندگی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ مستان غریب ضرور تھا، لیکن مستان نے کچھ دنوں میں ادھر بہت اچھے دوست بنائے۔ ان دوستوں نے مستان کو اپنے ساتھ کام لے جانے کا ایک مشورہ دیا کہ چلو پورٹ پر کام کر کے ہم لوگ کچھ زیادہ پیسے کما لیں۔ لیکن مستان نے پہلے تو نہ کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کے لیے جانے کو راضی ہو گیا۔ مستان وہاں پورٹ پر بہت سے بڑے بڑے ڈبے لے کر لوڈ کرتا اور اتارتا۔ اسی طرح مستان کا کام میں دل لگ گیا۔ لیکن وہاں شیر خان نامی ایک گنڈا جو روز لیبر کے لوگوں کو تنگ کرتا رہتا تھا، وہ ان سے ہفتہ وصولتا اور پیسے لیتا اور ان کو مارتا بھی تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف جاتا تو اسے مرواتا۔ ایک دن مستان نے شیر خان سے بھیڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اسی طرح اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شیر خان کو مارنے کی ٹھان لی۔ تو اسی طرح وہ ساتھ مل گئے اور شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو مار کر بھگا دیا۔ اسی طرح شیر خان وہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی ٹیکس لینے اور ہفتہ لینے نہیں آیا۔ اس سٹوری کو لے کر امیتابھ بچن کے فلم دیوار میں لیا گیا، جس میں امیتابھ بچن بھی اسی طرح رول کرتا ہے۔ اسی طرح وہاں کے سب مزدور اس کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ یہاں سے مستان کا بمبئی کا ڈون بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے ایک دوست نے اسے اسمگلنگ کا آئیڈیا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ فورن سے آنے والے چند کپڑوں کو لے جائے گا اور اس میں سے اسے کچھ حصہ ملے گا۔ اس وقت ہندوستان میں الیکٹرانکس کے سامان، مہنگی گھڑیاں، سونے کی بسکٹس وغیرہ بہت مہنگے تھے، اور برطانوی حکومت ان کو لانے کے لیے ایک بہت بڑا ٹیکس لگاتا تھا، جس میں لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا۔ ادھر سب سے بہترین طریقہ اسمگلنگ کا تھا۔ پھر اس کے بعد مستان ان کاموں میں لگ گیا۔ حاجی مستان کی دوستی کچھ حاجیوں سے ہوئی جو پانی کے بہانے سعودی عرب حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جو واپسی پر وہاں سے سونے کی بسکٹس اور الیکٹرانکس کے سامان واپس بھارت لے آتے تھے۔ اس نے کچھ اسمگلرز سے دوستی کر لی جو اس کو بحفاظت سامان پہنچاتے اور ان سے پیسے لیتے۔ سامان کو پورٹ سے وہ نکال کر بحفاظت مستان کے پاس لے آتے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی یہ بزنس بڑھتی گئی۔ پھر اس کی دوستی شیخ محمد الغالب سے ہوئی، جو سعودی عرب کا سونے کا بہت بڑا اسمگلر تھا۔ اس طرح وہ سونے کی بسکٹ سستے دم خرید کر بھارت میں مہنگا بیچ دیتا تھا۔ اسے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کے سامان کو بحفاظت پورٹ سے ممبئی کی گلیوں میں پہنچا دے۔ اس سلسلے میں اس کی ملاقات حاجی مستان سے ہوئی، جس نے اسے اپنا یہ کام سونپ دیا۔ حاجی مستان نے اسی طرح اس کے سامان کو 2-3 دفعہ بحفاظت اس کے مقام تک پہنچا دیا، تو اس کا اعتبار حاجی مستان پر بڑھ گیا۔
اس نے مستان کو اپنے دھندے میں شامل کرنے کے لیے 10% حصہ دینے کا فیصلہ کیا اور وہ ہر بار اسے بحفاظت نکال جاتا اور 10% حصہ اسے وہ دے دیتا۔ اسی بیچ مستان نے محمد الغالب سے اسمگلنگ کی دنیا کی بیچ کے گہرائیوں کو بھی سیکھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک دن ان سب کی شامت آ گئی۔ محمد الغالب گولڈ کا سامان لے کر بندرگاہ پہنچا، تب اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تب وہ مستان کو صرف چند ہی کنسائنمنٹ دے پایا۔ حاجی مستان تو اس وقت وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن محمد الغالب پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے اسمگلنگ کے جرم میں 3 سال سزا دی گئی۔ 3 سال کے بعد جب شیخ جیل سے باہر آیا تو اس کے پاس 40 کوڑی تک نہ بچی تھی۔ وہ کچھ دنوں بعد پھر سے حاجی مستان سے ملا۔ اس نے سوچا تھا کہ حاجی مستان سونا دینے سے مکر جائے گا، لیکن جیسے اس نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ حاجی مستان نے اس کا تمام سونا اسے واپس کر دیا۔ شیخ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ 3 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اتنا سارا سونا دیکھ کر کسی کا بھی ایمان بدل سکتا ہے، لیکن پھر بھی مستان نے وہ پورا سونا اسے واپس دے دیا۔ یہ سب دیکھ کر شیخ بہت حیران ہوا اور مستان سے کہنے لگا کہ تم یہ سونا بیچ کر پیسہ بنا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھے یہ واپس کیوں کر دیا؟ حاجی مستان نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے سکھایا کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، انسان کے پاس ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ مستان کی یہ سب باتیں سن کر شیخ نے اپنے سونے میں سے آدھا سونا مستان کو دے دیا اور اسی دن اس نے اپنے بزنس کا اسے 50% حصے دار بنا لیا۔ اس کے بعد حاجی مستان نامی شخص کا ممبئی میں نام مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ اگلے کچھ سالوں میں دھیرے دھیرے حاجی مستان کا نام گلیوں اور محلوں میں گونجنے لگا۔ کبھی سڑکوں پر پنچر بنانے والا، کبھی کلی کا کام کرنے والا ایک لڑکا آخر اتنا ترقی کیسے کر گیا؟ وہ اسمگلنگ کی دنیا میں ایک ایسا نام بن چکا تھا کہ جسے لوگ مستان بھائی کہہ کر پکارنے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ ممبئی میں کوئی اور کرمنل نہیں تھا، لیکن ان میں مستان بھائی جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے بات کرنے کا طریقہ اور لہجہ اور اس کے اینتھیٹکس بہت ڈیفرنٹ تھے۔ اس کا خیال تھا کہ کسی مسئلے کا حل صرف لڑائی نہیں ہوتا، بلکہ بات چیت سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور تمام مسئلوں کا حل وہ بات ہی سے کر لیتا تھا، کیونکہ اس کا یہی ماننا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حاجی مستان کا دھندا تیزی سے چلنے لگا۔ اسے یہ کام کرتے ہوئے 23 سال گزر گئے تھے، لیکن کبھی اسے اسمگلنگ کے نام پر گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اس کی پکڑ۔ وہ کسٹم اور پولیس افسروں کو بڑے بڑے تحفے دیتا اور اسی طرح وہ اس کے ساتھ مل جاتے۔ اس کا یہ بہترین ادا تھا کہ اس نے کسی پر گولی چلائے بغیر دبدبہ قائم کر رکھا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کی بھی مدد کی۔ ان کے اس انداز کو کئی گینگسٹروں نے اپنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی مستان جیسا رتبہ نہ بنا پایا۔ اس وقت ڈی کمپنی کا سربراہ داؤد ابراہیم بھی مستان کے لیے کام کرتا تھا۔ ممبئی میں ارن گاولی اور چھوٹا راجن جیسے نام ابھر رہے تھے، لیکن انڈر ورلڈ کے تاج کے اصلی وارث کے طور پر داؤد ابراہیم کو دیکھا جاتا تھا۔ داؤد کو حاجی مستان کا شاگرد بھی کہا جاتا تھا۔ مستان نے داؤد کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ اپنے کالے کام کو رات کے 9 سے صبح کے 5 بجے کے بیچ میں نپٹا دیا کرے۔ اس وقت کے تمام لوگ گھروں میں ہوں گے اور ان کے بیچ میں پولیس بھی نہیں آئے گا۔ حاجی مستان نے زندگی میں اسی طرح عام لوگوں کو بغیر نقصان پہنچائے اپنا کاروبار کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے نہ منشیات، نہ ڈرگز اور نہ کسی چیز کی اسمگلنگ کی جو کسی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ چاہے شریف صحیح، لیکن اصل میں ایک گنڈا ہی تھا۔ اس نے غیر قانونی طریقے سے دولت اور شہرت کمائی تھی۔ جب تک اس کی پکڑ تھی، انڈر ورلڈ اس کے اصولوں پر چلتا رہا۔ بدلتے وقت کے ساتھ اس کی طاقت دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ اس کے دوست ورد راجن کی موت ہو چکی تھی۔ کریم لالہ بھی ممبئی سے اپنا بزنس لپیٹنا شروع کر چکا تھا۔ جیسے جیسے حاجی مستان کمزور ہوتا جا رہا تھا، داؤد ابراہیم اپنا انڈر ورلڈ میں نام اونچا کرتا جا رہا تھا۔ داؤد نے حاجی مستان کے گینگ کو چھوڑ کر خود کا اپنا ایک گینگ بنا لیا۔ اس نے وہ سب کچھ اپنایا جو مستان کے نظر میں ایک بڑا گناہ تھا۔ انڈسٹری سے لے کر بڑے بلڈروں سے وہ بہت زیادہ پیسہ وصول تھا اور ان سے ہفتہ لیتا۔ کچھ ہی سالوں میں داؤد نے انڈر ورلڈ پر قبضہ جما لیا۔ اسی طرح حاجی مستان کی بادشاہت کا انت ہو گیا۔ 1994 میں حاجی مستان کی موت ہو گئی۔ ممبئی کو اپنا محبوبہ کہنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ ہمارے چینل کے ویڈیوز کو دیکھنے کا شکریہ، اور اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔